چلیں گے جہاں وزیر اعظم کرونا کی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ عوام سے ہمیں کیا توقع ہے؟ تو پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ایک امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لاہور کو لاک ڈاؤن کر دیں اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے۔ تو میں یہ سب کے سامنے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا۔ میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی، یا تائیوان کی طرح ہوتا، یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے، تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو۔ امیر ملک ہیں یہ، ان کی 50 ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے، آپ ان کو بند کر دیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی آبادی کو بند کر کے، اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر ملک ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں کیونکہ اس سے پھیلاؤ رک جاتا ہے، اور پھر جب پھیلاؤ رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک 22 کروڑ عوام ہیں جس میں سے 25% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ہندوستان میں جو حالات ہیں، جو بنگلہ دیش میں، ہمارے مختلف حالات ہیں۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، اور سمارٹ لاک ڈاؤن بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہو، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے، وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاؤ روکتے جائیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا، اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لاک ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا۔ آج نیو یارک کا جو میئر ہے، دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جدھر سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں، جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تگنا زیادہ ہے، اگر وہاں کا میئر کہہ رہا ہے کہ نیو یارک بینکرپٹ ہو چکا ہے، یعنی نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑے۔ ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیو یارک میں جتنے ہمارے 3 مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں، اموات ہوئی ہیں، ان کی ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ برے تھے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا، لیکن لاک ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے، اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لاک ڈاؤن، 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا، تو ہمارا لاک ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یارک کا ہے۔ تو اگر نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں۔ تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی؟ کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی، جو ہماری آمدنی اوپر جا رہی تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرچ کرنے کے لیے ملک کے لیے 22 کروڑ لوگوں کے لیے۔ تو اب میں جو آپ سے جو آج یا
आया हूँ लाहौर में, और जो मैंने सारा जायज़ा लिया है, मैं जो अब आपको बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम को, मैं जब भी आपके सामने आया हूँ मैंने आपको ये कहा है कि अगर आपने एहतियात ना की आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी तेज़ी से, तो या लोगों को बंद कर दें और मुल्क को बिठा दें और अपने गरीब लोगों को कुचल दें, और या फिर मुल्क को चलाएं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें, अवाम जिम्मेदारी ले कि अगर हम SOPs पे, यानी ये जो हमने आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें, अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे पास कभी भी वो हस्पताल की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर ज़्यादा लोग एकदम बीमार होना शुरू हो जाएं, तो हमारे पास तो कभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता रहा कि जब आपको हम मौका दे रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करें, तो साथ साथ एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे हमारे हॉस्पिटल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, हम ज़्यादा लोगों का इलाज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और तेज़ी से ये बढ़नी शुरू हो गई, तो सारा जाके प्रेशर अस्पतालों पे पड़ जाएगा, और अभी पड़ चुका है। तो आज जब हमने जायज़ा लिया मैंने डॉक्टर यास्मीन से, चीफ मिनिस्टर साहब से पूरी प्रेजेंटेशंस ली कि क्या क्या पंजाब कर रहा है, तो मैं आज आपके सामने जो चीज़ रखना चाहता हूँ वो सबसे पहले ये कि देखें, अब हमने आज फैसला किया कि अब तक तो आपके ऊपर छोड़ रहे थे। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पे एहतियात नहीं की। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को बीमारी नहीं होगी। जब वो दुनिया को देख रहे थे, इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे थे, तो वो समझते जी पाकिस्तानियों को तो ये बीमारी लगती नहीं है। कोई समझता है कि जी वो तो जानते ही नहीं किसी को कि कोई कोरोना वायरस से मरा हो। तो इसलिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है कि जब तक लोग इसकी एहतियात नहीं करेंगे और ये समझेंगे नहीं कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी, तो हम अपने बूढ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को और अपने बीमार लोगों को, उनकी जानों को ख़तरा में डालेंगे। जब तक वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने सुना होगा जी 6-7 लोगों को वो कुछ नहीं हुआ, तो वो समझते हैं किसी को भी कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें, और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज़्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस, यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा, वो हमें आगाह करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं, अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें, आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिलके पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुक्म होगा, हमारे जो टाइगर फोर्स है उनको भी, वो रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि ये क्या तरीका है कि हम अपनी अब टाइगर फोर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे। वो हाशिम भी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर उमर डार भी करेंगे। और फिर ये भी ज़रूरी है, और मैं आपको सबको ये कह दूं कि ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना होगा कि हम उधर जगह पे खड़े हुए हैं
کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر مثلا ہمیں پتہ چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا, وہ بیچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے. کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف احتیاط نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی. اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بیچارے غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ اصل تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے. انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, 34% ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں, وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. بھوک وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے. تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا اور بچاتے رہے اپنی فیسلٹیز کو, اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا اب سٹیپس لینے پڑیں گے. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ ڈاکٹر یاسمین ابھی آپ کو بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے فگرز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں, اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 10,000 بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کووڈ کے لیے پورے پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً 3,055 ہیں, پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں, اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ 215 ہیں اور 193 لوگ جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے 540 وینٹیلیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 193 جو ہیں وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں, تو باقی وینٹیلیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں. لاہور کو ہم ایک ڈفرینٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے, یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریباً 197 وینٹیلیٹرز اور پرائیویٹ میں 104 ہیں, اور ان میں 63 ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور 72 جو ہیں وہ اویلیبل ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. جی جہاں تک ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 502 بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز کی وہ تقریباً 30 سے 40% شہروں کے اندر تھوڑی کم, اور باقی ہمارے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز وغیرہ جی ان کو ملا کے بٹوین 40% ویکینسیز ہیں. اگر ہم جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں احتیاط کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں, اور یہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے 10 دن کے لیے کافی رہیں گے. لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے NDMA کے تھرو کہا ہے 1,000 آکسیجنیٹڈ بیڈز وچ میکس اٹ ایز اے پارٹ آف ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, یعنی جن میں آپ پریشرائز آکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپھڑوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے, تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشر سے آکسیجن دیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض ریکور کرتے ہیں. تو آج انہوں نے کہا ہے کہ جی 1,000 بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید NDMA تیار کرے گا, اور جولائی کے مہینے کے اندر 1,000 اور بیڈ یعنی تقریباً 2,000 بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشرائز آکسیجن کے کہتے ہیں, اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی ایکٹیمرا ایک ٹرائل ڈرگ ہے جس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ہم نے اپلیکیشن آج سے 2 دن پہلے بھجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈریپ کی طرف سے کہ ہم صرف جاپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں,
کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے، ڈراپ کی طرف سے پابندی تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جاپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، اور ڈراپ نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں۔ اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے، لیکن خدارا یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کے اوپر، یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں، ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا، لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم 1000 مریضوں کا علاج نہیں کریں گے، ہم کوئی پازیٹیو رزلٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا، اس کے لیے ایک پراپر پروٹوکول بن چکا ہے، اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، جیسے اگر خدا نخواستہ کسی کو سیپٹیسیمیا ہو، یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو، یا خدا نخواستہ ٹیوبرکلوسس ہو، تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بالکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی، اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئے ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئے ہیں، ان کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے، اور ہم انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی۔ کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کمانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ آکسیجن کے لیے سر ہم بڑے مشکور ہیں کہ آلریڈی وہ جس طرح آپ نے اسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ uninterrupted supply of oxygen will also be there. So this is all for the reassurance of the people. جی میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہاشم آپ بتا دیں کہ جو ہم کیسے استعمال کریں ٹائیگر فورس کو، والنٹیئرز کو، اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل اگر آپ یہ جو ہاٹ سپاٹس کا ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر ہم کیسے ٹیکنالوجی استعمال کریں گے ہاٹ سپاٹس کو لوکیٹ کرنے کے لیے۔ سر جن بھی قوموں نے اس پہ کچھ حد تک قابو پایا ہے ابھی تک، انہوں نے والنٹیئر فورس کا استعمال کیا ہے۔ اس میں بلغیریا، سعودی عربیہ، تھائی لینڈ، یہ سارے ملک شامل ہیں، اور آج پاکستان پہ خاص طور پہ اس وقت پہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ٹائیگر فورس کے تھرو، جس میں بڑی اچھی رجسٹریشن ہوئی ہے، ہم ان کو ایک نیا کام سونپنے جا رہے ہیں۔ اس میں سے سلیکٹ فیو کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور ان کے لیے ایک اور آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایس او پیز کی آبزرویشن کو دیکھیں گے، ہمارے ٹائیگر فورس آبزرورز کے طور پہ۔ ہم نے ایک ایپ کا تشکیل کا شروعات کر دی، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا لانچ ہوگا۔ اس ایپ کے تحت فوٹو کے لے کے جہاں بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پہلے اسی ایپ کے اندر وضاحت کے ساتھ ان ایس او پیز کو بتایا جائے گا کہ اگر دکان پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا کیا چیز وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کر رہے ہیں تو آیا کہ وہاں ماسک پہنے جا رہے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر وہاں پہ موجود ہے۔ جہاں جہاں وہاں پہ خلاف ورزی آئے گی وہ ہماری ڈیٹا بیس میں رپورٹ ہوگی، اس کا ایک ایسکلیشن میٹرکس بنے گا، اور جس پہ اگر ڈیلے آنے پہ وہ چیف منسٹر کے آفس تک وہ ایسکلیٹ کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، مگر ہم نے زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرہ ایک ذمہ دارانہ طور پہ اس ایس او پیز کو اڈاپٹ کرے، اور اس میں یہ والنٹیئر فورس سے میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت قلیبی کردار ہوگا۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ جیسے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا، اس وقت جو ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے تحت یہ چیز واضح ہو گئی کہ کچھ اضافی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اضافی تدابیر میں ایس او پیز کی کمپلائنس اور ان کی رسپیکٹ کرنے کے بعد سب سے جو بڑی دوسری ایک اہم جز ہے وہ جگہیں، وہ کاروبار یا وہ رہائشی علاقے جہاں اس بیماری کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا تعین کیا جائے۔ ایسی تمام جگہوں کو عام اصطلاح میں آج کل ہاٹ سپاٹس کا لفظ بتایا جاتا ہے۔ تو جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ایسے ہاٹ سپاٹس کہاں ہیں، ایک بہت سفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن ترین ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں میں، اور اب وہ تیار ہے۔
اور اس کی مدد سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ صرف کہ یہ ٹیکنالوجیکلی یعنی تکنیکی اعتبار سے بہت ایڈوانس چیز ہے، بلکہ اس پہ جو ایپیڈیمیولوجی کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے وہ جگہوں کا تعین ہو جائے گا، اور انتظامیہ کو آسان ہو جائے گا کہ وہ ان جگہوں میں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو رکاوٹیں یا بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جسے کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز یا اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ کرنے پائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاروباری زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے گا۔ جی تھینک یو۔ اچھا جی، میں یہ چاہوں گا اب آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ عثمان ڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائیگر فورس کو اوورسی کر رہے ہیں، جس طرح ہاشم نے کہا، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت ہمارا جو رضاکار جو ٹائیگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے، اور آنے اس لیے والا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح ہم نے بے احتیاطی کی تو اس کا یہ بڑھے گی، اور ہم پوری اس کی پروجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک، اگلے مہینے تک، ہم سمجھتے ہیں جولائی کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے، اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے۔ اب جس طرح ہاشم نے کہا وہ جائیں گے، جا کے ہر ایریاز میں وہ رپورٹس دیں گے۔ اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا، انفارمیشن آتی جائے گی، اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے۔ کتنا حالات بگڑتے ہیں، میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ پہ کرونا کی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو کرونا وبا تیزی سے پھیلے گی۔ عوام اگر ایس او پیز پر نہیں چلیں گے تو ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ جب نیو یارک کا دیوالیہ نکل گیا تو سوچیں لاک ڈاؤن سے ہمیں کتنی مشکل پیش آئی۔ بہت برے تھے، تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اس بے احتیاطی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسز ہو چکے ہیں، لیکن اب بہت ضروری ہے کہ ہم اب سب احتیاط کریں، اور میں اس لیے عثمان ڈار آپ کو آخر میں آپ ذرا بتائیں کہ ٹائیگر فورس کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ 10 لاکھ میں سے ابھی تک 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آلریڈی ٹائیگر فورس کا ایک کامیاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ہم مساجد میں کر چکے ہیں۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے مساجد بند نہیں کی، رمضان میں، تراویحوں میں، جمعے کی نماز میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا، اور اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پہ ٹائیگر فورس نے کام کیا۔ اور اب جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کے لیے ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن ہے، ماسک کی اویئرنیس ہے۔ نو ماسک نو سروس پہ آلریڈی ٹائیگر فورس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس ڈیسیجن میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے، وہ بنیادی طور پہ ایپ ٹائیگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ تعالی انسٹال کر دیں گے۔ وہ پکچرز لے کے رائٹ اوے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو بھیجی جائیں گی، ڈی سی صاحبان کو، اور پھر جو بھی ایس او پیز جو امپلیمنٹیشن میں فیلئر ہیں، چاہے وہ کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی مارکیٹس ہیں، پارکس ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ۔ آخر میں سارے اب خود صوبوں کو باقی صوبوں کو بھی دورے کروں گا، اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے، ڈیٹیلز پوری مجھے آئیں گی، ٹائیگر فورس سے انفارمیشن، سارا انفارمیشن میرے آفس میں آئے گا۔ ادھر سے ہم باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ اس کے اندر کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہیں، کون سے علاقے ہیں، مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے، کھانے پینے کی جگہوں پہ کتنا ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھوں گا میں صوبوں کے، اور ادھر سے مانیٹر کریں گے، اور وہاں پھر ہم صوبائی حکومتوں کو پورا
आगाह करेंगे, बताएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सबको एक चीज़ समझना है। एक तो सारे SOPs है, जो एक चीज़ जिससे अब साबित हो गया कि 50% स्लो हो सकती है, कम उसकी स्पीड कम हो सकती है इस वबा की, वो है ये मास्क। और ये सारी दुनिया में, क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी डिस्कवर कर रही है, 3 महीने पहले तो किसी को नहीं पता था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेटा आ रहा है सामने, उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ आई है कि अगर लोग मास्क पहने तो इससे इसका फैलाव 50% कम हो सकता है। तो ये तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि सारों ने अब मास्क पहनना है, बाहर निकले घर से मास्क पहने। और मैं फिर ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरा आपके बुज़ुर्गों, हमारे बूढ़ों को है, और उसके बाद जो लोग बीमार हैं, जिस तरह डायबिटीज़ की तरह या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको ख़तरा है। इनको हमने बचाना है। बाकी लोगों को तो ख़तरा नहीं है, इसलिए लोग लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हम इन लोगों की जानों ख़तरे में डाल रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, उन पर प्रेशर पड़ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में कोरोना सूरत हाल के बारे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर ख़ज़ाना उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने बताया कि 13 मार्च को न्यूयॉर्क जैसा लॉकडाउन किया, लेकिन जो हालात न्यूयॉर्क के हैं, इस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आखिर में कहा कि सबको मास्क पहनना है, एहतियात ना की तो मुश्किलात बढ़